بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے راندہ درگاہ کیا گیا، جنت سے نکالا گیا، زمین پہ اتارا گیا، تو لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام جو وہاں سے چلنے لگے ہیں تو انہوں نے وہاں سے وہ حجر اسود کو اٹھا لیا۔ حجر اسود کو بطور موڑے کے یعنی بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ کے طور پر حجر اسود کو بغل میں لے لیا اور زمین پر اتار دیے گئے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس رات میں حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو اس رات حضرت آدم علیہ السلام بڑی وحشت محسوس کر رہے تھے، بڑے مایوس اور پوری دنیا کے ہو کے عالم میں اکیلے رات کو بیٹھے تھے اور بڑی ایک مایوسی اور بہت وحشت طاری تھی۔ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دو جواہر یعنی ایک حجر اسود اور دوسری مقام ابراہیم، یہ دو پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اتار دیے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس یہ دونوں پتھر پڑے دیکھے، پہچان گئے کہ یہ تو جنت کے میرے وہی ساتھی ہیں۔ جنت کے جواہرات میں سے آپ دونوں کو لے کے سینے سے لگا کے بغل گیر ہو گئے، اس سے تسکین حاصل کرنے لگے کہ یہ وہ جنت کا ایک سامان میرے ساتھ آ گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے ان دونوں پتھروں کو زمین پر اتارا۔ اور عجیب بات ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو حجر اسود لے کر آئے تھے، اصل میں یہ حجر اسود ایک فرشتہ تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آباد کیا، ایک فرشتے کی نگرانی لگا دی تھی کہ آدم علیہ السلام کی نگرانی کرے کہ وہ تمام کے تمام جنتی کے لیے مباح ہے، لیکن یہ جو ایک درخت ہے اس درخت کے کھانے سے ان کو منع کیا گیا، تو تم اس کی نگرانی کرتے رہو، کہیں آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل نہ کھائیں۔ فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کی نگرانی کرتا رہا تو آدم علیہ السلام بھی محتاط رہے اور جنت کے اندر وقت گزرتا رہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکوینی طور پر منظور تھا کہ آدم علیہ السلام پھل کھائیں اور پھر جو ہوا وہ ہونا مقدر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اس فرشتے کو اوجھل کر دیا، یعنی آدم علیہ السلام کو فرشتہ دائیں بائیں کہیں نظر نہیں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پھل کھانے کا موقع ملا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہے کہ ایک خاص قسم کا غضب نازل ہوا کہ یہ تمہیں منع کیا گیا تھا تو کیوں کھایا۔ ایسی ہیبت اور دبدبے کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو دیکھا۔ جب اس ہیبت کے عالم میں اس فرشتے کو دیکھا تو فرشتہ خوف سے پتھر بن گیا اور وہ حجر اسود کی شکل کے اندر قائم ہو گیا اور جس کو آدم علیہ السلام زمین پر لے آئے۔ اس کی تائید ایک دوسری صحیح حدیث میں یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت میں جب حجر اسود میدان حشر میں آئے گا تو اس کے دو کان ہوں گے، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان ہوگی، باقاعدہ ہاتھ ہوں گے، گویا کہ پورے ہاتھ پیر کے ساتھ یہ میدان حشر کے اندر پہنچے گا۔ اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ حجر اسود اصل میں ایک فرشتہ تھا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس کو انہی اعضاء کے ساتھ ظاہر کر دیں گے اور وہاں پہنچ کر پھر دنیا کے اندر ان کو بوسہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حجر اسود ایک فرشتہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں جو اس کو بوسہ دیتے ہیں وہ تختی پر نوٹ ہو جاتا ہے، اس آدمی نے مجھے بوسہ دیا، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو کل روز قیامت میں وہ اس کی گواہی دے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مکے کے اندر حرم میں حجر اسود اور کعبہ کے قریب ایک عرصے تک رہا، میں نے دیکھا ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا کہ یہ حجر اسود وہاں سے نکلا، اس کے دونوں ہاتھ تھے، پیر تھے، اس کے کان، اور پوری ایک انسانی شکل میں نکلتا ہے۔
کافی دور تک چلتا ہے اور دوبارہ اسی جگہ قائم ہو جاتا ہے اور اسی طرح پتھر کی شکل اختیار کر لی۔ اس روایت سے تائید ہو گئی ہے کہ جو بہت بڑے محدث نے یہ نظارہ دیکھا تو معلوم ہوا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ جب حجر اسود کو کوئی حج عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ سے سلام کرتا ہے۔ سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، جیسے خود ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے، ان کے مصافحے الگ ہونے سے پہلے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، تو وہاں حجر اسود کو مصافحہ گویا اللہ سے مصافحہ ہے، تو اللہ سے مصافحہ اور گناہ معاف نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو حجر اسود وہ فرشتہ ہے جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حجر اسود کا سلام اور اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔